یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ہرا میں ایک رات، اس کو آپ کے لیے تحریر کیا مستنصر حسین تاڑر نے۔ آپ کے لیے پڑھیں گی فرح علی۔ چاندنی کے جزیرے جو فرش سے اٹھ چکے تھے اور اب غار کی دیواروں کے روشن جھومر ہوتے تھے، اس شب بھی انہی جگہوں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ صحن کی جانب سے جو ہلکی آہستہ خرام ہوا آتی تھی اس میں ٹھنڈک تھی، اور اس شب بھی اس کا یہی چلن ہوگا۔ مجھ پر جہاں بابا بیٹھتے تھے وہی بیٹھے ہونے کا، جو ہوائیں جس انداز میں شب کے اس پہر بابا کے بدن کو مس کرتی تھی، انہی ہواؤں کو اپنے بدن کو چھوتے جانے کا، چاندنی کے جزیروں کا، باہر صحن کے منظر کا، اور اندر غار کی تاریکی کا، اور اقرا کے اترنے کا ایک ہیجان طاری تھا۔ ایسا ہی ہیجان کہ مجھے ڈر لگتا تھا۔ عجیب اضطراب تھا، ڈر تھا۔ مجھے صلاح الدین محمود یاد آ گئے۔ وہ صرف اس لیے مکہ سے مدینہ تک اونٹ پر سفر کرنا چاہتے تھے، اور انہی راستوں پر کرنا چاہتے تھے جن راستوں پر قصفہ کے سموں کے نشان ثبت ہوئے تھے کہ ہجرت کے جو دن تھے اور جو راتیں تھیں، تو حضور کے وہ دن کیسے گزرے، وہ راتیں کیسے بسر ہوئیں، کیسے جب وہ صحرا کی سویر میں بیدار ہوتے تھے تو اس لمحے ہوا کس رخ سے پہلو بدلتی ہوئی آتی تھی اور ان کے رخساروں کو چھوتی تھی۔ رات کو جب پڑاؤ کرتے تھے تو اوپر آسمان کیسا ہوتا تھا۔ صرف یہ محسوس کرنے اور دیکھنے کی خاطر انہوں نے انہی موسموں میں، انہی راستوں میں یہ سفر اختیار کرنے کی سعی کی جن میں بابا نے اپنے یار غار کی ہمراہ یہ سفر اختیار کیا۔ انہوں نے ہجرت کا پورا راستہ تو طے نہ کیا، صرف 1-2 روز کے لیے مدینے کی جانب اسی راستے پر چلنے کی اجازت ملی اور وہ چلے۔ اور جب کبھی وہ اس سفر کا قصہ سناتے اور کہتے، مستنصر، جب میں نے تقریباً اسی مقام پر رات کا پڑاؤ کیا جہاں میرے حضور نے کیا، اور پھر اگلی سویر بیدار ہوا، تو اپنے گالوں پر ایک ہلکی ٹھنڈک والی ہوا بکھرتی محسوس کی، اور یکدم مجھے احساس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو بھی اسی ہوا نے ایسی ہی سفیر میں مس کیا تھا۔ تو مستنصر، اس کے آگے وہ بیان نہ کر پاتے۔ ان کے سفید گالوں پر آنسو کے دھارے بہنے لگتے اور مسکرانے لگتے۔ غار ہرا میں رات بسر کرنے کے لیے میں اتنی باریکیوں میں نہ گیا تھا، اتنا حساب کتاب نہیں کیا تھا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو ذی-قعدہ کی 17 تاریخ تھی، تو مجھے یہاں اسی رات کو قیام کرنا چاہیے۔ موسم کا حساب کرنا چاہیے کہ ان زمانوں میں اس تاریخ کو آب و ہوا کیسی تھی۔ تعین تو ممکن تھا، لیکن میں اتنی تفصیل میں چلا جاتا تو شاید جبل نور پر نہ پہنچ پاتا۔ لیکن بنا تعین کیے میں ایک ایسی رات میں یہاں تھا جو شب اقرا کے آس پاس تھی۔ تب 17 ذی-قعدہ تھی اور آج شعبان کی 12ویں تھی، یعنی تب 14ویں کے پورے چاند کو 3 راتیں گزر چکی تھیں، اور آج ابھی وہ 2 راتوں کے فاصلے پر تھا۔ چنانچہ چاند اسی زاویے سے جبل نور کے پہلو میں سے نمودار ہوا تھا، اور اس کا سفر جو غار کے اندر روشن دھبوں کی آہستہ آہستہ سرکاہٹ سے طے ہو رہا تھا، تقریباً اسی راستے پر تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ موسم بھی ہو بہو ویسا ہی ہو، تب بھی رات اتنی ہی گزر چکی تھی، یہی پہر تھا۔ تو رات کے اس پہر ڈھلتی چاندنی میں جبل نور کی گھاٹی سے لگ کر اوپر صحن میں آ جانے والا کوئی جھونکا جب غار کے اندر ہولے سے آ جاتا تھا اور میرے بدن کو چھو لیتا تھا، تو یہ جھونکا بھی وہی تھا جسے بابا نے رات کے اسی پہر اسی انداز میں اپنے چہرے پر محسوس کیا تھا۔ اور شاید یہی لمحہ تھا جب غار میں ایک شخص نمودار ہوا۔ کیا یہی لمحہ ہے؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ یا وہ گزر چکا ہے، یا وہ آنے والا ہے؟ اگر یہی لمحہ تو میں اسے کیسے محسوس کر کے گرفت میں لے لوں؟ وہ آواز تصور کروں کہ کیسی تھی، گہری تھی، پاٹ دار تھی، یا سرگوشی میں تھی؟ وہ یقیناً کچھ اور تھی کہ ایک انسان کی نہیں، ایک فرشتے کی تھی۔ جو آواز کبھی کانوں میں نہ اتری ہو اسے تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ لمحہ گزر چکا ہے تو کیا مجھے بھی کسی تبدیلی سے دوچار کر گیا ہے؟ اور اگر آنے والا ہے تو میں اس کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کروں؟ تو ایک کم علم کے علاوہ کم فہم والا انسان ایسی صورت میں کیا محسوس کر سکتا ہے؟ بس ایک مسلسل اضطراب،
ایک بے چین کیفیت لیکن گھبراہٹ سے آ رہی، ایک اضطراب لیکن ایک اضطراب بھرا اطمینان بھی کہ میں کیسے تجربے میں سے گزرنے والا اچھے نصیب والا شخص ہوں۔ اگرچہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں تو یوں ہی ایک صبح شہر میں داخل ہونے والا فقیر تھا جس کے سر پر ہیرا کا تاج رکھ دیا گیا، اور پھر ایک غم، ایک گہرا غم کہ وقت یہاں ٹھہرے گا نہیں، گزر جائے گا۔ یہ لمحے گزرتے جاتے ہیں تو میں کیسے ان لمحوں کے گرد لپٹ جاؤں، ان کے پاؤں پر سرک دوں، ان کو بوسے دوں، ان کی قدر کیسے کروں، کیا کروں؟ میں اس دوران رات کے اس پہر اپنے آپ سے کچھ کلام نہ کرتا تھا، ذہن کے کینوس پر کوئی تصویر پینٹ نہ کرتا تھا، جان بوجھ کر یہ خیال کرنے سے اجتناب کرتا تھا کہ دیکھو داڑڑ، تم انہی لمحوں میں غار ہرا کے اندر سانس لیتے ہو جب چاندنی کی اسی بجھی ہوئی کیفیت میں، جبکہ صحن کے اوپر معلق جبل نور کی چوٹی تک پہنچتی چٹان کا سایہ بس اسی طور صحن میں آگے ہو رہا ہے۔ جو تم دیکھ رہے ہو یہی منظر تمہارے بابا کی آنکھیں دیکھتی تھیں، اس بیداری میں یا اس خواب میں اترنے سے پیشتر جس میں اقرا کا ورق ان کے سامنے لایا گیا تھا۔ نہیں، یہ سب کچھ تو میں اب تحریر میں لا رہا ہوں۔ اس پہر میں نے کوئی تصویر نہ بنائی، نہ اپنے آپ سے کچھ کلام کیا۔ اگر میں کچھ ایسا کرتا، تصور میں کچھ لاتا، تو برداشت نہ کر پاتا، ہرگز سہ نہ سکتا، میرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ جس کیفیت کو میرے بابا بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، میں اگر محض اس کا تصور کرتا تو دیوانہ ہو جاتا، ہیرا کے پتھروں سے سر پھوڑنے لگتا۔ بے شک میں کوئی تصویر نہ بناتا تھا، اس اقرا کے لمحے کو جان بوجھ کر تصور میں نہ لاتا تھا، اپنے آپ سے یہ نہیں کہتا تھا کہ تاڑڑ سوچو، محسوس کرو کہ تم کہاں ہو اور کس لمحے میں ہو، یہ کہنے سے اجتناب کرتا تھا، اور اس کے باوجود وہ لمحہ میرے بدن کی ہر شریان میں تیرتا تھا، ایک ایسی بادبانی کشتی کی مانند تیرتا تھا جو گہرے سمندروں میں راستہ بھول چکی ہو، اور پھر ایک سویر ابھرتے سورج کی پہلی زرد کرنوں میں آ کر ایسے روشن ہو جائے جیسے نور سے تخلیق کی گئی ہو، اسے راستہ نظر آ جائے، وہ خود بخود بادبانوں کے بغیر، چپو چلائے بغیر تیرنے لگے اس راستے کی جانب، جیسے غار کے آخر میں واقع شگاف میں سے سرایت کرتی ہوا میرے بدن میں تیرتی ہے، جیسے چاندنی کے دھبے میرے بدن کو داغتے رہے تھے۔ وہ لمحہ بھی داغا گیا اور وہ میری شہرت کی قربت میں دھڑکتا تھا۔ پڑھیے اپنے رب پیدا کرنے والے کے نام پر۔ جبل نور کی تقریباً ہر پتھر پر، ہر چٹان کے ماتھے پر، یہاں تک کہ غار ہرا کے اندر جو دیواری چٹانیں تھیں ان پر بھی یہ آیت کاروباری حضرات نے سرخ پینٹ سے تھوپی ہوئی تھی، اور میری نظر جب اس تک جاتی تھی، میں اسے پڑھتا تھا تو مجھے کچھ نہ ہوتا تھا، مجھ پر اثر نہ کرتی تھی۔ صد شکر کہ اس تاریکی میں وہ اوجھل ہو چکی تھی، لیکن اب وہ میری شریانوں میں تیرتے لمحے کی کشتی کے بادبانوں پر درج تھی، اور اس کی اثر اندازی کی کوئی مثال نہ تھی۔ اس لمحے کو اگر وہ بیت چکا تھا تب بھی، اور اگر وہ موجود میں تھا تب بھی، اور اگر اس نے ابھی نازل ہونا تھا تب بھی، کائناتوں پر محیط کر دینے میں کچھ کمال چاندنی کے جزیروں کا بھی تھا۔ وہی موسم، رات کا وہی پہر، اور چاندنی کے دھبے بھی یقیناً غار کے انہی پتھروں پر، انہی سلوں اور چٹانوں پر۔ ان میں سے ایک دھبا ایسا تھا، اور میں اس کی موجودگی کا احساس نہ کر سکا تھا، جو ابھی تک فرش پر تھا۔ میں کروٹ بدلتا تو وہ میری دائیں پسلی پر آ ٹھہرتا، اور بابا اس لمحے، یعنی اس لمحے، اس انداز میں غار کے سحر کی جانب چہرہ کیے لیٹے ہوں گے، یوں ہی سنگریزوں پر تو نہیں، شاید اپنی کھدر کی چادر پر، کالی کملی پر، یا شاید اماں خدیجہ نے انہیں غار کے فرش پر بچھانے کے لیے اونٹ کے سیاہ بالوں سے بنا کوئی کھیس دیا ہو۔ وہ لیٹے ہوں گے تو رات کے اس پہر، چاند کی اسی منزل میں، بابا کے وجود پر بھی یہی چاندنی میں نہایا ہوا ایک دھبا ٹھہرا ہوگا جو میری دائیں پسلی پر رکا ہوا تھا۔ یہی دھبا جو بابا کے بدن پر تھا، اس لمحے مجھ پر تھا، اور اس دھبے کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ وہ میرے بدن پر واضح اور روشن دکھائی دیتا تھا۔ بے شک وہ اپنے آپ کو کوستا ہوگا کہ 1400 برس پیشتر میں کس بدن پر تھا، اور آج میں کیسا سیاہ بخت ہو گیا ہوں۔ اس دھبے کو میرا شکر گزار اس لیے ہونا چاہیے تھا
کہ تب وہ میرے بابا کے نور بدن پر اترا ہوگا تو کہاں دکھائی دیتا ہوگا؟ وہاں اتنی روشنی تھی کہ اس میں بجھ گیا ہوگا۔ یہ میرا احسان تھا کہ میں نے اسے اپنے بدن کی گناہوں بھری سیاہ چادر مہیا کی، جس کی مکمل سیاہی کے پس منظر میں وہ نمایاں ہو گیا۔ میں اس دھبے سے داغا جانا چاہ رہا تھا، جیسے لوگ اپنی ملکیت کے مویشیوں کو گرم لوہے سے داغ دیتے ہیں تاکہ جو کوئی بھی اس نشان کو سب دیکھے تو جان جائے کہ ان کا مالک کون ہے۔ ایسے اگر چاندنی کا یہ دھبا سلگ کر میرے بدن کو داغ دے، بے شک اذیت ہوگی ماس کے جلنے کی، لیکن بعد میں جو کوئی بھی اس نشان کو دیکھے گا اسے فوری طور پر علم ہو جائے گا کہ میں کس کی ملکیت میں ہوں، میں کس کا غلام ہوں، جس نے مجھے اپنے گھر بلا کر چاندنی سے داغ دیا تھا۔ بے شک میری بائیں پسلی کے قریب کوئی نشان نہیں، یعنی کسی اور کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہے، میں اب بھی اسے وہیں پاتا ہوں جہاں وہ اس رات غار حرا میں تھا۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ کیا میں سفر محض اس لیے اختیار کرتا ہوں کہ واپسی پر سفر نامہ لکھ سکوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے زندگی کے بیشتر سفر ان زمانوں میں کیے جب میں واپسی پر کچھ بھی نہ لکھتا تھا۔ میں ایک ادیب نہ بھی ہوتا تو بھی اتنے ہی سفر کرتا جتنے کہ میں نے کیے، کہ میرے لیے آوارگی جذبہ اول ہے، اور اس کی رویداد قلم بند کرتا ہوں تو لوگوں کو اپنے سفر میں شریک کرنے کے لیے اور اس سفر کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے گویا میں ایک اور سفر پر نکل جاتا ہوں، اور یہاں ایک سفر نامہ نگار دوسرے مسافروں سے کہیں زیادہ بخت والا ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ انہی کیفیتوں، مسرتوں، اذیتوں اور مشقتوں اور خوبصورتیوں میں سے گزرتا ہے۔ کچھ اسی طور میں نے غار حرا میں تو صرف ایک شب بسر کی، لیکن اسے بیان کرتے ہوئے سینکڑوں راتیں میں نے اس غار میں بسر کی۔ جو سرسری دیکھا تھا اس کی تفصیل میں گیا، جو ان دیکھا تھا وہ بھی اسٹڈی کی تنہائی میں نظر آنے لگا۔ ایک شب کا ہیجان اور کیفیت سینکڑوں شبوں پر محیط ہو گیا، تو گویا اب بھی اس لمحے جبکہ اس شب کو گزرے ہوئے ایک برس ہو چکا ہے، میں ہنوز غار حرا کی رات میں ہوں۔ وہ دھبا چاندنی کا جس سے میں داغا جانا چاہ رہا تھا وقت کے بہاؤ میں تھا، سرکتا ہوا میرے بدن سے اترا، کچھ دیر فرش پر پڑا رہا اور پھر آہستگی سے دیوار کے پتھر پر چلا گیا، مجھے خالی کر گیا۔ شاید 2 بج رہے تھے۔ میں اقرا کے اس لمحے کی شدت کو مزید سہار نہ سکا اور اٹھ کر صحن میں چلا گیا۔ کھائی سے پرے وہی پہاڑ تھا جس پر بابا کو وہی شخص دوبارہ نظر آیا تھا۔ اسے میں نے بہت دیر تک دیکھا، گہرے سانس لیے، کوشش کر کے اپنی توجہ کو پہلی وحی کے نزول کے لمحے سے الگ کیا۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے ایک مدت ہو چکی تھی، جانے کتنے برسوں سے میں یہاں تھا۔ یہی میری کل حیات تھی، ایک کھو اور اس کے آگے یہ صحن۔ میں یہاں کب آیا تھا؟ جانے کن زمانوں میں آیا تھا؟ وہ زمانے مجھ سے کٹ چکے تھے، کہیں ماضی کی گھپاؤں میں گم ہو چکے تھے۔ میں ہمیشہ سے غار حرا میں تھا۔ میرے حواس کسی حد تک بحال ہوئے تو پھر غار کے اندر لوٹ آیا۔ پڑھنے کا حکم آ چکا تھا، اس لیے میں نے تعمیل کیے اور کعبے کی جانب رخ کر کے پڑھا، بہت کچھ پڑھا، اور پھر اپنے مسلح پر تبتی تھیلے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ بہت نمایاں ہو رہی تھی۔ میری شریانوں میں جو نور کی کشتیاں رواں تھی، شیراک کی قربت میں چاندنی کا جو دھبا دھڑکتا تھا، ان کے ہیجان نے مجھے تھکا دیا تھا۔ میرا بدن تو آرام کا طالب تھا، لیکن آنکھیں بند ہونے سے کتراتی تھیں۔ وہ مسلسل دیکھنا چاہتی تھی، ان لمحوں کے بیش قیمت ہونے سے آگاہ تھی، جانتی تھی کہ یہ دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ان میں تھکاوٹ تو تھی، نیند نہ تھی۔ شاید میں سو گیا، شاید میں سویا، شاید نہیں، شاید میں اونگ میں تھا، سوتا جاگتا تھا۔ پہلو بدلتا تو میرا رخسار اس پتھریلی سطح پر جا لگتا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر مجھے بہت آرام ملتا تھا۔ پھر میں سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ مجھے اندازہ نہیں، نہ میں قیاس کر سکتا ہوں کہ سونے جاگنے میں کتنی گھڑیاں بیت گئیں۔ نہ میں سوتا تھا نہ جاگتا تھا، نہ غفلت میں تھا اور نہ آگاہ تھا، نہ ہوش میں تھا اور نہ بے ہوش تھا۔ میں خود بھی نہ تھا اور کوئی اور بھی نہ تھا، میرا چہرہ بھی نہ تھا اور کوئی غیر بھی نہ تھا۔ اس ہونے اور نہ ہونے کی کیفیت میں کچھ اور وقت گزر گیا۔ مجھے سونا نہیں چاہیے، یہ لمحے سونے کے لیے نہیں، انہیں ضائع نہیں کرنا، دیکھنا ہے،
محسوس کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہو۔ میں سیدھا لیٹا ہوا تھا اور میرا چہرہ چھت کو تکتا تھا۔ بایاں ہاتھ اٹھاتا تھا تو وہ خلا میں رہتا تھا۔ سنگ مرمر کی سلوں کے آگے جو دیوار تھی وہاں تک تو نہ پہنچتا تھا، تو بیکار تھا۔ اس لیے میں نے بایاں ہاتھ سمیٹ کر سر اور تبتی تھیلے کے درمیان رکھ لیا، اور دایاں ہاتھ، یہ کارآمد تھا۔ میرے بدن کا پورا دایاں حصہ پتھریلی دیوار کے ساتھ لگا تھا، یا وہ دیوار میرے بدن کے ساتھ لگی تھی کہ لیٹنے سے یہی حالت ظہور میں آتی تھی۔ تو میں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، سیدھا کیا اور ہتھیلی کھول کر چٹان پر پھیرنے لگا۔ یوں ہی اس کی کھردری سطح کو محسوس کرتا ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھر وہی تشبیہ کام آئے گی کہ جیسے نابینا بریل لکھائی پر ہولے ہولے ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے پپوٹوں پر محسوس کرتے پڑھتے ہیں، اور مجھے خیال آیا کہ نابینا لوگ جب بریل میں قرآن پاک کو چھو کر پڑھتے ہیں اور ان کے پپوٹوں تلے اقرا باسم ربک الذی خلق ابھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو وہ کیسی عجیب سی کیفیت سے دوچار ہوتے ہوں گے کہ وہ بھی تو پڑھ نہیں سکتے۔ دل میں کیا کہتے ہوں گے کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ کافی دیر تک بے دھیانی میں چٹان پر اپنی ہتھیلی آہستہ آہستہ پھیرتا رہا، ایک نیم دائرے میں، جیسے کار کے وائپر ہولے ہولے چلتے ہیں۔ اور تب مجھے اپنے جاپانی بال پوائنٹ کا خیال آیا، جو خصوصی طور پر میں اپنے ساتھ لایا تھا، لکھنے کے لیے یا نوٹس بنانے کے لیے نہیں، محض اس لیے کہ جہاں پہلا حرف نازل ہوا تھا، جہاں وہ پڑھا گیا تھا، اور جہاں قلم کے ذریعے پڑھانے اور سکھانے کی نوید دی گئی تھی، تو اس مقام پر ایک قلم تو ہونا چاہیے۔ میں نے اٹھ کر اپنے سرہانے یعنی تبتی تھیلے کی جیبوں کو ٹٹولا اور وہ بال پوائنٹ نکالا، ٹارچ جلائے بغیر اندھیرے میں محسوس کر کے تلاش کیا اور پھر لیٹ گیا۔ قلم کو میں نے دائیں ہاتھ میں یوں پکڑا کہ میرا انگوٹھا اسے سنبھالتا تھا اور وہ میری کھلی ہتھیلی پر کھلا تھا۔ اسے عقیدے کا ذوف قرار دیا جا سکتا ہے، رومان پسندی کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے، اور اسے ایک وہم بھی شمار کیا جا سکتا ہے کہ میں یہ قلم خصوصی طور پر اپنے ہمراہ صرف اس لیے لایا تھا کہ اسے غار ہرا کے پتھروں سے چھوؤں گا، ان پر رکھوں گا، ان کے لمس سے اسے روشناس کرواؤں گا کہ انہی پتھروں نے اقرا سنا تھا، تو ان کے ساتھ چھونے سے شاید اسے بھی کچھ لکھنا پڑھنا آ جائے۔ یہ پتھر اس پر مہربانی کرتے، عنایت کرتے۔ یہ یقیناً عقیدے کا ذوف تھا۔ وہیں لیٹے لیٹے بال پوائنٹ کو انگوٹھے سے سنبھالے ہتھیلی وا کیے، ایسے کہ جب میں نے چٹان کی سطح پر ہاتھ رکھا تو پورا بال پوائنٹ اسے چھوتا تھا۔ اسی طور اپنا ہاتھ چٹان پر ہولے ہولے میں نے پھیرا، ایک نیم دائرے میں، ایک سست وائپر کی مانند۔ جب میرا ہاتھ خالی تھا اور میں اسے چٹان پر پھیرتا تھا تو ظاہر ہے لمس بے آواز تھا۔ اب ہتھیلی اور چٹان کے درمیان بال پوائنٹ تھا، اس لیے اس کے چھونے سے اس انمٹ اتھاہ اور کھائیوں میں اترنے والی خاموشی میں اس کی رگڑ سے ایک ہلکی آواز جنم لیتی تھی، گر گر، جیسے کوئی گراری رک رک کر چلتی ہو۔ میں بال پوائنٹ کو خاص طور پر چٹان کی سطح پر دبا کر ہاتھ نہ پھیرتا تھا، کچھ قیاس کیے بغیر کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، کچھ سوچے سمجھے بغیر، کچھ غنودگی میں، کچھ غفلت میں ہاتھ پھیرتا تھا، اور بال پوائنٹ کے آہنی وجود کے لمس سے چٹان پر ٹھہر ٹھہر کے آگے کھسکنے اور سرکنے سے رگڑ کی جو آواز آتی تھی وہ غار کی اتھاہ خاموشی میں گونجتی تھی، واضح اور بلند تھی، جیسے کسی گہرے متروک شدہ کنویں میں پتھر گرایا جائے تو پانی سے ٹکرانے کے بعد کنویں کی گولائی میں سے ایک مرغولے کی مانند اٹھتی آواز گونجتی ہے۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، میرے کانوں میں اترتی واحد آواز، گر گر، رگڑ، پتھر سے اچٹتی رگڑ کھاتی ایک آواز خاموشی میں بلند ہوتی، ایک میکانکی انداز میں، کچھ غنودگی اور کچھ غفلت میں۔ جب میں سوتا تھا نہ جاگتا تھا، اپنے ہاتھ کو، قلم کو ہاتھ میں تھامے ہوئے حرکت دیتا تھا، ایک نیم دائرے میں، سر کے عین اوپر ہاتھ حرکت کرتا ہوا میری کمر تک آتا تھا، نیم دائرے میں، اور میں اسے پھر سے اٹھا کر چٹان کے ساتھ لگا کر حرکت دینے لگتا تھا۔ کبھی میں اپنے بازو کو آرام دینے کی خاطر اپنے پہلو میں لٹا دیتا، قلم سے جدا ہوئے بغیر، اور پھر کچھ لمحوں بعد وہی سلسلہ شروع کر دیتا۔ میں ایسا کیوں کر رہا تھا؟ قلم کو ایک دو بار ان پتھروں سے چھو کر بھی تو حاضری لگوائی جا سکتی تھی۔
میں بار بار ایسا کرتا تھا کہ غار کی تنہائی میں قلم اور چٹان کا ملاپ جو سر بلند کرتا تھا وہ مجھ کو بھلے لگتے تھے، تنہائی کا توڑ بنتے تھے۔ اس خاموشی میں جائیں۔ بعض اوقات یہ نالے، قلم کے کھردری چٹانی سطح پر سرکنے کے نالے اتنے بلند محسوس ہوتے جیسے یہ صحن میں خفتہ نیاز جبل نور کی گھاٹی جہاں ہوا لگتی ہے وہاں سونے والے بابا بنگالی کو بھی جگا دیں گے۔ اور پھر چٹان کی سطح پر نیم دائرے میں حرکت کرتا ہوا میرا ہاتھ اور قلم ایک مقام پر لمحہ بھر کے لیے رکا تو میرا بازو بے اختیار کانپنے لگا، جیسے راشا زدہ ہو گیا ہو۔ میرا بقیہ بدن تو سکوت میں تھا، لیکن میرا بازو لرزش میں آ گیا، کپ کپانے لگا، میرے اختیار سے باہر ہو کر دھڑکنے لگا۔ میں نے اس مقام سے ہاتھ کو الگ کیا اور اسے ذرا آگے سرکایا تو بقیہ بدن کی مانند وہ بھی سکوت میں چلا گیا، نارمل ہو گیا۔ لیکن مجھے چنتا لگ گئی کہ کیا یہ محض اتفاق تھا یا وہ مقام کوئی خاص مقام تھا جہاں میرا ہاتھ ٹھہرا تو لرزش میں آ گیا۔ یہ جاننے کے لیے میں نے اپنی ہتھیلی پیچھے کر پھر اسی جگہ پر رکھ دی تو بازو خزاں رسیدے پتے کی طرح لرزنے لگے۔ میں اگر غنودگی اور غفلت میں تھا تو فوراً باہر آ گیا۔ یہ کیا ہے کہ سر کے عین اوپر جب میں اپنا بازو بلند کر کے ایک خاص مقام پر ٹھہرا رہنے دیتا ہوں تو وہ قلم سمیت لرزنے لگتا ہے، ذرا آگے سرکاتا ہوں تو نہ کانپتا ہے نہ لرزتا ہے، سکھ چین کے سکوت میں چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس میں کوئی اسرار، کوئی راز، کوئی بھید نہ تھا، کوئی رمز نہ تھی۔ غالباً صرف یہ تھا کہ جب میں اپنے بازو کو بلند کر کے ہتھیلی اس مقام پر دھرتا تھا تو کہیں کاندھے میں کوئی شریان دب جاتی تھی، کسی رگ پر بوجھ پڑتا تھا تو ہاتھ لرزنے لگتا تھا۔ سادہ اور آسان سی توجہ، ورنہ اور کیا سبب ہو سکتا ہے؟ بس یہی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر میں غنودگی اور غفلت میں تھا تو باہر آ گیا تھا، حواس میں تھا اور جاگتا تھا۔ اس آسان سی توجہ کو قبول کرتے ہوئے میں نے ہتھیلی اور قلم کو اسی مقام پر رہنے دیا جو سرزنج کا باعث بنتا تھا۔ اس کپ کپاہٹ کا آغاز بہت ہلکے انداز میں ہوتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو تسلی دینے کی خاطر ہتھیلی اس مقام سے ذرا پیچھے سرکائی تو کپ کپاہٹ یکسر تھم گئی۔ دوبارہ اپنی ہتھیلی اور قلم کو اسی مقام پر سرکا کے رکھا تو ہاتھ کانپنے لگا۔ میں نے اسے وہیں رہنے دیا۔ لیٹے ہوئے میرے پاؤں صحن کی جانب چہرہ چھت کو تکتا ہوا، بایاں بازو بدن کے برابر میں آرام کرتا اور دایاں بازو اٹھا ہوا ہتھیلی اور قلم اس خاص مقام پر۔ بے شک یہ کسی رگ پر زور پڑنے سے، بازو کے پٹھوں کے کھینچے جانے سے یا کسی اور وجہ سے ہی صحیح، لیکن میرے ہاتھ کی لرزش میں ہولے ہولے اضافہ ہونے لگا، بلکہ کبھی کبھی ایک جھٹکا سا بھی لگتا، اور پھر ایسا ہوا کہ میرا بازو ہواؤں کی زد میں آنے والے خزاں رسیدہ پتے کی مانند ایک ماہی بے آب کی طرح لرزنے لگا، تڑپنے لگا۔ میں نے اسے لرزنے دیا، ہاتھ اس مقام سے نہیں ہٹایا۔ میں نے کچھ کوشش نہ کی، جستجو نہ کی کہ یہ لرزش تھم جائے۔ میں نے اس بازو کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، جیسے وہ میرے بدن کا ایک حصہ ہی نہ ہو، کسی اور کا بازو ہو اور میں محض تماشا دیکھنے والا ہوں۔ اور جیسے جیسے لرزش میں اضافہ ہوتا تھا اسی تناسب سے قلم کا دھاتی وجود چٹان کے ساتھ رگڑ کھاتا جاتا اور اس کی رگڑ کی آواز غار ہرا میں ہولے سے گونجتی تھی۔ میں نے اسے گونجنے دیا۔ میں تو صرف اپنے قلم کو اقرا کے پتھروں سے روشناس کروانا چاہتا تھا، کچھ دیر تک چھونا چاہتا تھا، لیکن یہاں ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا۔ شعوری طور پر میں نے اس کیفیت سے باہر آنے کی کوشش نہ کی، دم سادے لیٹا رہا، چھت کو تکتا رہا، بازو کی راشا زدگی کو محسوس کرتا، رگڑ کے تسلسل کو غور سے سنتا رہا، کیونکہ میں ایک انوکھی حالت انبساط میں تھا، ایک کیف اور بے پرواہی کی حالت میں تھا اور لطف لے رہا تھا۔ میں نے اس حالت کو اپنے اوپر طاری ہونے دیا، اس سے باہر آنے کی کوشش نہ کی، اپنے بے اختیاری سے کانپتے بازو کو اختیار میں لانے کی سعی نہ کی۔ بے شک اس کی کوئی نہ کوئی منطقی توجہ تھی، لیکن اسے فی الحال قبول نہ کر کے اسی جاری رہنے دینے میں کوئی حرج نہ تھا۔ پھر ایک اور تبدیلی وارد ہوئی جس کی کوئی توجہ نہ تھی۔ میرے بازو میں جو تھرتھراہٹ اور لرزش تھی وہ میرے کندھے تک آئی، اور پھر میرے اس بدن میں جو حالت سکون میں تھا سرایت کرنے لگی، اترنے لگی،
اور میں نے باقاعدہ اس کا راستہ محسوس کیا کہ وہ اتر رہی ہے اور میرے بدن میں پھیل رہی ہے، سرایت کر رہی ہے، جیسے ریت میں پانی سرایت کرتا جاتا ہے، اسے گیلا کرتا جاتا ہے۔ میں نے یہاں بھی مدافعت نہ کی، اسے سرایت کرنے دیا۔ یہ لرزش میری ریڑھ کی ہڈی تک گئی اور پھر دونوں ٹانگوں میں اتر گئی، یہاں تک کہ میرے دونوں پاؤں بھی اس کی زد میں آ کر ہولے ہولے ہلنے لگے۔ میرا پورا سراپا بازو میں جو لرزش تھی اس سے ہم آہنگ ہو کر کانپنے لگا۔ البتہ فرق یہ تھا کہ بازو کی کپکپاہٹ تیز تھی، جیسے جل ترنگ بج رہا ہو، اور بقیہ بدن قدرے دھیمے طریقے سے لرز رہا تھا، جیسے ایک لچکیلی شاخ پر بیٹھا ہوا مرغ زریں اڑ جائے تو وہ شاخ دیر تک ہولے ہولے کانپے چلی جاتی ہے، جیسے ستار کے تار چھیڑنے سے وہ لرزتے رہتے ہیں۔ پورے کا پورا بدن ماں سوائے بائیں بازو کے کانپ رہا تھا، لرزش میں تھا۔ کچھ گھبراہٹ سی ہونے لگی، جیسے میں عالم برزخ میں ہوں، جان نکلی جاتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، اور وہی شمس تبریزی والا جواب آیا، یہ وہ ہے جس کی تمہیں خبر نہیں۔ میں نے سوچا کہ صرف بازو کی لرزش کی توجیہ تو تلاش کر لی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ اب پورا وجود کیوں تھر تھرانے لگا ہے، ایسے کہ اس پر تمہارا کچھ اختیار نہیں، جیسے تمہاری جان نکلنے کو ہے۔ اس کا تو کچھ جواز نہیں۔ میرا دایاں بازو بلند حالت میں، ہتھیلی اور چٹان کے درمیان میرا قلم، سب لرزش میں، اور رگڑ کا مسلسل شور، پورا جسہ، سارا وجود، اس کی شریانوں میں جو نور کی کشتی تھی وہ بھی ڈولتی ہوئی۔ میرے بدن کا رواں رواں تھر تھراتا لرزش میں تھا، جیسے میں سنو لیک کی رات میں برہنا پڑا برف پر ٹھٹھرتا ہوں، جیسے تھم چکے دل کو حرکت دینے کے لیے بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں تو بدن بے اختیار لرزتا ہے، ایسے۔ بے شک تحریر میں مبالغہ در آتا ہے، داستان گوئی کی حس حقائق کو اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ بھلا ایسے مقام پر میں مبالغے کے جرم کا مرتکب ہو سکتا ہوں؟ حقائق کو اپنا رنگ دینے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ وہ کچھ بیان کرنے کی حماقت کر سکتا ہوں جو ظہور پذیر نہیں ہوا؟ میں تو اس بدنی کیفیت کو سینکڑوں صفوں پر محیط کر سکتا ہوں، صرف وہی بیان کرتے ہوئے جو مجھ پر گزری، اور پھر بھی اختصار اختیار کر رہا ہوں۔ غار حرا میں اس رات میرے ساتھ یہی سلوک ہوا، ایسے ہی ہوا، اور میں آپ کو اس پر یقین کر لینے کی گزارش نہیں کر رہا۔ کیوں کروں؟ ایسا ہوا اور میرے ساتھ ہوا۔ میں شاید کوشش کر کے اس کیفیت کو روک سکتا تھا، لیکن میں نے اس کا سوچا بھی نہیں، اپنے آپ کو اس لرزش کے حوالے کر دیا، اور میں اس رات میں غار حرا میں اپنے پورے سراپے کو مسلسل کانپتے لرزتے کیا محسوس کر رہا تھا۔ کبھی مجھے خدشہ ہوتا کہ میرا دل تھم جائے گا، یا میں مفلوج ہو جانے کو ہوں، یا شاید اسی طور جان نکلتی ہے۔ مجھے کچھ حساب نہیں کہ کتنے زمانے گزرے، وقت کے پیمانے میں کتنی ریت ذرہ ذرہ سے رکھتی ماضی ہوئی، شاید چند سیکنڈ، نہیں، کم از کم کچھ منٹ۔ میرا خیال ہے کہ تقریباً 4-5 منٹ تک مجھ پر یہی کیفیت طاری رہی۔ شاید میں اسے جاری رہنے دیتا، لیکن اس مسلسل ہیجان کو برداشت کرنا سہل نہ تھا، اسے سہتے جانا ممکن نہ تھا۔ مجھے خدشہ ہونے لگا کہ یہ لرزش جاری رہی تو شاید میری کوئی نہ کوئی رگ اسے سہ نہ سکے، کچھ نہ کچھ کہیں تھم نہ جائے، اور بالآخر جب مجھ سے سہا نہ گیا تو میں نے اپنا ہاتھ اس مقام سے ہٹانا چاہا۔ لمحہ بھر کے لیے میں ایک عجیب دہشت میں آ گیا، وہ وہاں سے ہٹتا نہ تھا، جیسے میری ہتھیلی اور قلم چٹان پر ثبت ہو گئے ہوں، لیکن حقیقت میں ایسا نہ تھا۔ کانپتے ہوئے پورے بدن میں سے صرف ایک ہتھیلی کو حرکت دینے کی سعی کی جائے تو بعض اوقات وہ لرزش سے جڑی رہتی ہے، انفرادی طور پر الگ نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں نے بازو کے ساتھ اپنے بدن کو بھی شامل کیا اور ذرا ہمت کر کے اس مقام سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ ایسا ہو گیا تو ایک سکون نازل ہوا، نہ کوئی لرزش تھی اور نہ رگڑ کی کوئی آواز۔ سکوت ہو گیا، قرار آ گیا۔ کچھ دیر میں اسی قرار میں رہا، ذہن سراسر خالی، نہ کوئی توجیہ نہ جواز۔ ایسا سکوت اور ایسا قرار کہ یقین ہی نہ آئے کہ چند لمحے پیشتر میں تڑپتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ بلند کر کے اسی مقام پر رکھا۔ ہتھیلی اور چٹان کے درمیان بھینچا بال پوائنٹ پھر سے جل ترنگ بجانے لگا، لیکن اب اس شدت سے نہیں جو پہلے وجود میں آئی تھی، اور نہ ہی یہ لرزش
کندھے تک اتر کر میرے بدن میں پھیلی۔ میں نے ہتھیلی اور بال پوائنٹ کو چٹان کے لمب سے الگ کیا، بال پوائنٹ کو تبتی تھیلے میں سنبھالا اور پھر لیٹ گیا۔ اس مقام پر غار کی چٹانی دیوار کے خاص حصے پر جب میں اپنا ہاتھ رکھتا تھا تو لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔